سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جی، آج بھی وہی بیٹھک کا سلسلہ چلتا رہا اور پارلیمنٹ میں آج بھی جیسے خاصی گہما گہمی لگی ہوئی ہے، تو لوگ ہنسی مذاق میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بالخصوص مولانا صاحب کے گھر کے آگے تو جو پارٹیز ہیں وہ اپنے کوئی خیمے لگا لیں، کیونکہ ان کی طرف تو ماشاءاللہ بڑی رونق لگی ہوئی ہے۔ چند سیٹوں کے اوپر ہی مولانا صاحب اس وقت گیم چینجر بنے ہوئے ہیں اور بار بار ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں جو میری اطلاعات ہیں وہ ابھی بھی کافی مختلف ہیں۔ بلاول صاحب کل خاصے غصے میں نظر آئے لاڑکانہ جلسے میں، اور انہوں نے جب یہ کہا کہ مجھے اس راستے پہ جانے پہ مجبور نہ کریں جو کہ میں نہیں چاہتا کہ اس پہ جانا پڑے، تو بلاول صاحب ظاہر ہے ان کا اپسیٹ ہونا، اس وجہ سے وہ یہ اس اپسیٹ ہونے کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بات فیل ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے اگری کر لیا ہے۔ جوڈیشل کورٹ کہاں پر کورٹ بنانا تھا وہاں پر، جیسے کل بھی میں نے آپ کو خبر دی تھی آپ سے وی لاگ میں بات کرتے ہوئے کہ کورٹ تو اب بہت دور رہ گیا، اب تو بینچ کے اوپر ہی آ کے معاملات رک گئے، اور وہ ایون حکومت بھی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کرنا چاہتے ہو تو یہی صحیح، ہماری جان چھوڑیں اور خدا کے لیے ووٹ دے دیں۔ تو بلاول صاحب جو ہیں وہ یہ والی بات انہوں نے جو کی ہے، یہ بلاول صاحب آگے اوبیسلی اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ انہوں نے پھر اس وجہ سے وہ کل ذرا فرسٹریٹڈ نظر آئے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اتنی باتیں مان لی ہیں، تو آپ اب بھی ووٹ دینے سے آپ گریز ہیں اور آپ ہمیں بروٹ فورس جو ہے وہ استعمال کرنے پہ نہ مجبور کریں۔ بہرحال دیکھیں، اپنی فرسٹریشن اپنی جگہ کسی بھی بات کو لے کر، لیکن جلسے میں اس طرح کا ایک ان ڈیموکریٹک ریمارک آئی تھنک بلاول صاحب کو بالکل سوٹ نہیں کرتا ہے اور ان کو نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ اپوزیشن کے بھی لوگ کئی معاملات پہ بلاول صاحب کی تعریف کرتے ہیں کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کی ایک لیگیسی کو بڑا اچھا آگے لے کر چلتے ہیں، اور وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتے ہیں۔ بے شک ان کا کبھی کال اور فیل میں اگر تضاد آ بھی جائے تو ایٹ لیسٹ اسٹیٹمنٹ وائز ہی از آلویز پولیٹیکلی کریکٹ، تو اپنا وہ جو پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کا جو ایک امپریشن ہے، مجھے لگتا ہے بلاول صاحب کو اس کو دل سے لگا کے رکھنا چاہیے اور اس کی نفی نہیں کرنی چاہیے، جو کہ کل انفارچونیٹلی ہم نے وہاں جلسے میں ان کے اس بیان کے طور پر دیکھی۔ ابھی بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کے کئی لوگ اس بیان کو ایک دوسرے پیرائے میں پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ واقعی بروٹ فورس کی بات کر رہے تھے، یہ بالکل ان کا قطعاً مقصد نہیں تھا۔ یہ بات کئی پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کے بیان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے۔ خیر، میں بھی جوش خطابت میں انہوں نے یہ بات کر دی اور انہوں نے جو بھی ان کو ایک پیغام دینا تھا وہ دیا، لیکن نن دا لیس حکومت جتنی زیادہ اس میں ڈیسپریٹ نظر آ رہی ہے، کیونکہ حکومت کے جو وزراء ہیں ان سے کئیوں سے ہماری باتیں ہو رہی ہیں، مسلسل طور پہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ مجھے انہوں نے کئیوں میں سے ملٹیپل وزراء نے یہ بات بتائی کہ آج بھی بلکہ گزشتہ روز بھی 4 دفعہ کابینہ کا اجلاس جو ہے بلا کر مؤخر کیا گیا، بلاتے تھے پھر کینسل کرتے تھے، پھر بلاتے تھے پھر کینسل کر دیتے تھے، لیکن بالآخر پھر کل بھی جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد 9:30 بجے جو راتوں رات اجلاس بلایا گیا پارلیمنٹ کا کہ جی اب ہم لوگ کچھ کریں گے۔ اس سے پہلے بھی کابینہ کا اجلاس ایکسپیکٹڈ تھا کہ کابینہ کا اجلاس ہوتا، اس سے پہلے بھی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ خیر سے نہیں ہوا، اور جو پھر پارلیمنٹ میں پھر جو اجلاس بلایا گیا، حکومت کے وزراء ہمیں باقاعدہ یہ اس سے پہلے بتا کر گئے کہ آج بھی مشکل ہے کہ یہ ترمیم پاس ہو پائے، تو یہ معاملہ جو ہے اگلے ہفتے پر جا رہا ہے۔ ایک حکومتی وزراء ہمارے پروگرام میں آ کر اس حد تک انکشاف کر چکے ہیں کہ میں نے جو کل آپ سے جو بات عرض کی تھی نا کہ حکومت اپنی فیس سیونگ یا ایک ون سچویشن اس بات میں بھی ماننے کو تیار ہو گئے ہیں کہ اگر جو چیف جسٹس ہیں وہی اگر منصور علی شاہ صاحب کی جگہ اگر وہ یحییٰ آفریدی جسٹس یحییٰ آفریدی ہی آ جاتے ہیں تو اس میں بھی حکومت سمجھتے ہیں کہ ان کی کافی حد تک ایک ون سچویشن ان کے لیے ہو جائے گی، یا ان کے لیے خیر ہو جائے گی، خیر سگالی ہو جائے گی۔ اس کے اوپر بھی مجھے وفاقی وزیر ہمارے پروگرام میں یہ انکشاف کر کے گئے کہ اس کے اوپر بھی اب غالباً حکومت جو ہے وہ بیک ٹریک کر رہی ہے، کیونکہ اب جو ریٹائرمنٹ ہے 25 تاریخ کی وہ اب چند ہی روز کی دوری پر رہ گئی ہے، مشکل سے 10 دن بھی نہیں بچے ہیں بلکہ 8 دن بچے ہیں، اور ان 8 دنوں کے اندر اب جو ہے حکومت نے اگر یہ چیز کرنی ہے، قانون سازی کروانی ہے، تو وہی والی بات ہے کہ وقت دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے اور مقابلہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنے پتے بڑے کھیلے ہیں، ہوشیاری سے انہوں نے اپنے جو ان کے لوگوں کی ملاقاتیں کروائی ہیں۔ ایک تو وہ بھی بڑی دلچسپ سچویشن ہے کہ وہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو کن کن سینیریو میں رکھا جا رہا ہے، ان کو کتنی قید و بند کا سامنا ہے، ان کو واک بھی نہیں کرنے دیتے، ان کی بجلی بھی معطل کر دی ہے۔ وہیں پر جیل حکام دوسری طرف جو ہیں وہ مزے کے کھانوں کی لسٹیں بنا کر بھیج رہے ہیں کہ یہ ہم لوگ عمران خان صاحب کو دیتے ہیں، تو اس کے اوپر تو جو انہوں نے کھانوں کی لسٹیں دی ہیں، میں نے کئی لوگوں سے سنا اور میرا اپنا بھی یہ خیال ہے کہ اگر جیل میں اتنی آپ کی خاطر تواضع ہوتی ہے تو پھر تو
اللہ معاف کرے ہم سب بھی کہیں گے ہمیں بھی جیل بھیج دیں تاکہ ہمیں بھی یہ تمام تر لذیذ کھانے دن رات دوپہر کو ملیں جو کہ خان صاحب کو وہاں پر میسر ہیں. تو بہرحال خان صاحب کی طرف سے آئی ایم شیور آئی ہوپ کہ وہ ابھی کچھ ان کی لرننگ کے حوالے سے ہوئی ہوگی, کیونکہ ان کے جب بطور پرائم منسٹر اور جب پاور میں تھے خان صاحب اور بہت ان کے پاس اقتدار تھا, طاقت تھی, اور جو جسے کہتے ہیں نا طاقتور حلقوں کا بھی ان کے پاس سپورٹ تھا اور فیضیاب بھی تھے, تو اس وقت عمران خان صاحب اپنے جیل کے اوپوننٹس کے بارے میں سے بہت ایسی باتیں کرتے تھے کہ جی میں ان کا اے سی نکالوں گا, میں ان کا فریج نکالوں گا, اور میں یہ کروں گا وہ کروں گا, ٹی وی بھی اترواؤں گا. اب وہ مزے کی بات ہے وہ اپنے جیل میں جب ان کے رہنما ملے ان سے جا کے بیرسٹر گوہر وغیرہ, تو وہ ان سے یہی شکایت کر رہے تھے کہ جی مجھے تو ٹی وی نہیں دیکھنے دیا, مجھے اخبار نہیں دیا انہوں نے. تو جبکہ وہ جب اس وقت تھے تو وہ خود کہتے تھے کہ میں ان سے جیل میں سے ٹی وی اور وہ نکالوں گا. تو آئی جسٹ ہوپ کہ خان صاحب کے دل میں کچھ ایمپتھی پیدا ہوئی ہوگی تمام تر قیدیوں کے لیے, کیونکہ میں نام نہیں لینا چاہتی لیکن ایک خاتون جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی رہنما ہیں, اور وہ جب جیل سے ابھی حال ہی میں جب وہ چھوٹی ہیں, پہلے جب وہ حکومت میں تھے تو وہ خاتون بھی اس طرح کی باتیں کرتی تھیں خان صاحب کی طرح کی کہ ان کے ساتھ جیل میں سب کچھ بہت ان کے ساتھ ناروا سلوک ہونا چاہیے, ان کو جیل میں کسی طرح کی سہولت نہیں ہونی چاہیے, یہ ہیں ہی اس قابل, ان کو ایسے ہی رگڑا لگنا چاہیے. لیکن اب جب وہ خود جیل سے آئی ہیں تو مجھے بہت ایک پلیزنٹ خوشی ہوئی ان کی بات سن کے کہ انہوں نے اس حد تک مجھے کہا کہ میں جیل میں سے جب آئی ہوں تو مجھے یہ ریئلائز ہوا ہے کہ اب جو بھی جیل میں جائے, میں اگر مجھے موقع ملا, اگر اللہ نے موقع دیا, تو میں اب آنے والے دنوں میں مجھے اگر اللہ نے موقع دیا میں ایسی قانون سازی کروں گی کہ کسی کو بھی جیل میں بیجا اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور جو بھی جیل مینیول ہے, جو بھی جیل مینیول کہتا ہے پولیٹیکل پرزنرز کے بارے میں, اس کو منوان طور پر اپلائی کیا جائے, اور کوئی ایسا نہ ہو کہ جو وہاں سے نہیں ہوتا کہ جی حکومت میں بیٹھا ہوا بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جیل مینیول تو یہ کہہ رہا ہے لیکن آپ اس بندے کو اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھیں. تو اس طرح کی کوئی ڈکٹیشن نہ چلے, اور جیل مینیول کے حساب سے جو بھی پولیٹیکل پرزنرز کے حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے. تو مجھے بہت پلیزنٹ خوشی ہوئی جب مجھے وہ پی ٹی آئی کی خاتون رہنما نے یہ والی بات کی کہ اب میں اتنی زیادہ موٹیویٹڈ ہوں اپنا وقت دیکھ کے اور اپنا مشکل وقت دیکھتے ہوئے کہ اللہ یہ وقت کسی پہ نہ لائے, اپنے ہمارے مخالفین پہ بھی نہ لائے, اور اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں ایسی چیز کروں گی, کوئی قانون سازی کروں گی کہ جو جیل مینیول میں حقوق ہیں وہ ہر صورت ان کو ملنے چاہیے. اچھی بات ہے. آئی جسٹ ہوپ کہ خان صاحب کے اندر بھی یہ ایمپتھی پیدا ہوئی ہوگی, کیونکہ وہ بھی اب تقریباً سال سے زائد ہو گیا ہے کہ وہ جیل میں ہیں, اور ہمیں کسی کو اچھا نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے کہ وہ جیل میں ہیں, ان کی obviously کوئی سزا بھی نہیں ہے, لیکن آئی جسٹ ہوپ کہ اب انہوں نے بھی اپنی جو ایک لرننگ ہے سیاسی طور پر اس تمام تر تلخ تجربے سے انہوں نے کی ہو. خیر, میں قانون سازی کے حوالے سے بات کر رہی تھی, تھوڑا سا ہم ڈیویٹ ہوئے. قانون سازی کے حوالے سے بھی خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی پارٹی رہنماؤں کو جو بات کی ہے, بیرسٹر گوہر نے آ کر صرف آپ سمجھیں ٹپ آف دی آئس برگ بتایا ہے, ورنہ اطلاعات یہ ہیں کہ خان صاحب نے تو بہت خطرناک گفتگو کی ہے وہاں پر, اور جیل حکام جو بلکہ بات بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو باقاعدہ سرزنش کی ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کی, اور ان کو کہا ہے کہ آپ کو تو جو میں کہتا ہوں آپ کرتے نہیں ہیں, آپ لوگ پتہ نہیں کس کے ہاتھوں کمپرومائز ہو گئے, اور آپ کو میں کہتا ہوں آپ احتجاج کریں, لیکن آپ لوگ احتجاج میں کوئی نکلتا نہیں ہے, اور آپ لوگ سارے جو ہیں وہ احتجاج سے ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ. تو آئی تھنک خان صاحب کی وہ جو تمام تنقید ہے, بیرسٹر گوہر نے obviously اپنے حق میں جاتے ہوئے انہوں نے ان باتوں کا تو اظہار نہیں کیا جب وہ پھر انہوں نے دہرائی ہیں, لیکن یہ کہ آئی تھنک وہ کافی سنگین باتیں ہیں جو کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں پہ انہوں نے کافی تنقید کی ہے, اور وہ لوگ ابھی یہ بتانے سے گریزاں ہیں. میرے پاس ایک اور بڑی اہم اطلاع یہ ہے کہ حکومت کے کئی لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو فون کر رہے ہیں, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جی ترمیم کے حق میں آپ ووٹ ڈالیں, اور آپ کو وہ کبھی وہ تڑی لگاتے ہیں, کبھی وہ لالچ دیتے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ بتا رہے ہیں. پی ٹی آئی کی اب یہ حکمت عملی ہے کہ وہ کچھ ایسی کالز وغیرہ لیک کریں گے, کچھ ایسی کالز سامنے لائیں گے جہاں پر مبینہ طور پہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جن لوگوں کے فون آئے ہیں جو کہ حکومت کی سٹنگ بینچز سے لوگ ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے اکراس پارٹی لائنز بڑی دوستیاں وغیرہ ہوتی ہیں. زین قریشی کی اہلیہ کو ابھی تھوڑے روز پہلے انہوں نے شکایت کی کہ ان کو پکڑا گیا, چھوڑ دیا, اللہ کا شکر ہے. بٹ زین قریشی آپ کو پتا ہے بہت اس طرح کے لیڈر ہیں جو کہ از خود میں جانتی ہوں کہ پی ایم ایل این کے بہت سارے لوگوں کے وہ بڑے جسے کہتے ہیں نا دیرینہ جگری دوست ہیں, اور پی ایم ایل این کے کئی لوگ بھی ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ زین قریشی تم ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, فاسٹ فرینڈ ہیں. یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں, لیکن آپ کو پتا ہے اکراس پارٹی لائنز کافی دوستیاں ہوتی ہیں ان تمام لوگوں کی نا. تو بات یہ ہے کہ ان دوستیوں کی ہی وجہ سے, ان روابط کو ہی استعمال کرتے ہوئے کچھ گورنمنٹ کے لوگوں نے بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو فون کیے ہیں مبینہ طور پہ, جو کہ پی ٹی آئی کہتے ہیں ہم آنے والے دنوں میں کالز ریلیز کرنے لگے ہیں, جس میں ہم یہ ہوگا کہ جو دوسری طرف والا بندہ ہوگا
وہ ہمیں تڑی لگا رہا ہوگا یا وہ ہمیں کوئی لالچ دے رہا ہوگا کوئی چند پیسوں کی. جیسے کہ آپ کو یاد ہے سینٹ کے الیکشن کے ٹائم پہ یہ ایک ایپیسوڈ ہوا تھا جس میں پیپلز پارٹی کے وہ جو علی حیدر گیلانی تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں, خود بھی پارلیمنٹیرین ہے وہ, تو ان کی اس طرح کی ایک آئی تھی, کال آئی تھی, بلکہ ویڈیو تھی, تو سٹنگ آپریشن وہ کیا تھا کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے, فہیم خان وغیرہ ایم این اے جو ہیں پی ٹی آئی کے ان لوگوں نے. تو ایم این اے آئی تھنک اب تو نہیں ہے, فہیم خان اس وقت تھے. نان لیس کہنے کا مقصد یہ پی ٹی آئی اس طرف اب یہ اسٹریٹجائز کر رہی ہے کہ ہم مزید کچھ کالز لانے والے ہیں سامنے, کچھ ویڈیو سامنے لانے والے ہیں جس سے ہمارے اس الزام کو تقویت ملے گی کہ ہمیں جو ہے وہ ووٹ دینے کے لیے ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے, ہمیں ہراساں بھی کر رہے ہیں, ہمیں لالچ بھی دے رہے ہیں. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ سچویشن کہاں جائے گی. لیکن یہ میں بڑی آپ کو مصدقہ اطلاعات کے طور پر یہ انفارمیشن بتا رہی ہوں کہ اب پی ٹی آئی کا یہ جو پلان ہے اٹ از ویری مچ انڈر دا پائپ لائن. جہاں تک ترمیم کا سوال ہے, ظاہر ہے بلاول صاحب کی فرسٹریشن اور ایک اور بات کی اس میں جو اضافہ ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ اب میاں صاحب بھی جو ہے وہ بلاول صاحب کو دیکھ کر انہوں نے بھی یہ فیل کیا ہے کہ اب بالکل ایک سب کو یہ امپریشن جا رہا ہے کہ جی میں اس ترمیم کے حق میں نہیں ہوں, لیکن بلاول صاحب دیکھیں وہ کتنے زیادہ اس ترمیم کے حق میں بیانات دے رہے ہیں. وہ لا بار سے بھی جا کے خطاب کرتے ہیں, لاڑکانہ میں باقاعدہ انہوں نے احتجاج میں بھی جو ہے وہ بڑا جارحانہ انداز میں اس ترامیم کے سپورٹ میں بات کی ہے. تو اب میاں صاحب کو بھی ان کی پارٹی کی طرف سے یہ پریشرائز, ان کے خاص طور پہ چھوٹے بھائی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی میاں صاحب آپ بھی تھوڑا ہمارا خیال کر لیں, کوئی آپ بھی ایسا بیان دے دیں جس سے کہ ہمارے جو ہے ہماری طرف سے بھی کوئی ایسا جائے ایک بالکل دو ٹوک موقف کہ ہم جو ہے اس ترمیم کے حق میں ہیں. آئی تھنک پچھلے بھی لوگ میں بھی میں نے آپ کی بات کی تھی کہ اب میاں صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا جو ہے وزن ڈالیں گے اس ترمیم میں. تو اب آپ کو آنے والے دنوں میں میاں صاحب کی طرف سے بھی, کیونکہ جیسے میں عرض کر رہی ہوں کہ وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف بھی اب آپ کو اس ترمیم کے حق میں ایکٹیو ایک رول ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ بھی اسی طرح سے جیسے ملاقاتیں وغیرہ ہو رہی ہیں نا بلاول صاحب سے, بلاول صاحب جو کر رہے ہیں مولانا صاحب سے, اور شہباز شریف جاتے ہیں, سارے یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو اب اس میں مولانا صاحب سے میں خیر نہیں کہہ سکتی کہ انہی کے ساتھ ہوگا, لیکن نواز شریف صاحب ایک ویزیبل رول ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جہاں پر دیکھنے والے کو یہ امپریشن جائے اور اس کو یہ فیل ہو کہ ہاں نواز شریف صاحب بھی اس ترمیم کے پوری طرح سے حق میں ہیں, اور وہ اس طرح ترمیم کے حق میں جو ہیں وہ اپنا ایڑی چوٹی کا زور جو ہے وہ لگا رہے ہیں. کیونکہ ان کو ان کی پارٹی کی طرف سے یہ فیڈ بیک دیا گیا ہے کہ آپ جو اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں نا کہ ہمارے حق میں نہیں جا رہی اور ہماری وفاقی حکومت کے حق میں نہیں جا رہی. تو آپ کو پتا ہے کہ پنجاب حکومت کے طور پر تو آلریڈی ایک وہاں پر ایک کیس چل رہا ہے, اور وہ آئی تھنک جو پنجاب پولیس والا ایپیسوڈ ہے, باوجود اس کے کہ کچھ بھی ایسی زیادتی وغیرہ نہیں ہوئی, جو کہ ہماری اپنی بھی اطلاعات یہی ہیں اس حوالے سے, لیکن پھر بھی پنجاب گورنمنٹ نے میسیولی مس ہینڈل کیا ہے اس کیس کو. تو اس مس ہینڈلنگ کا ایک جو وزن ہے وہ آلریڈی ہے پی ایم ایل این پہ, اور اب وفاقی حکومت ان کو یہ کہہ رہے ہیں, سب مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میاں صاحب اب آپ تھوڑا ہمارا لحاظ کر لیں. تو اس وجہ سے یہ جو بہت بڑی تبدیلی ہے ایک پی ایم ایل این کے لیول پہ وہ آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گی. اور بہرحال میں دوبارہ وہی بات کرنا چاہوں گی کہ کل جب میں نے آپ سے بات کی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ حکومت اپنی خیر سمجھ رہی ہے کہ اگر چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جگہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں. لیکن اب حکومت اس بات پہ بھی جٹری نظر آ رہی ہے کہ شاید ان کو یہ والی بھی سچویشن جو ہے وہ نہ مل پائے یا ان کو نہ مل سکے. تو یہ فی الحال کا سینیریو ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا 25 تاریخ سے پہلے یہ قانون سازی کر لی جاتی ہے یا نہیں کر لی جاتی. اسی صورت میں آبویسلی کیونکہ اس میں ایک شک ہے کہ سینئر موسٹ نہیں بلکہ جو ٹاپ 3 سینئرز ہیں ان میں سے انتخاب کیا جائے گا نئے چیف جسٹس کا, اور اس میں سے حکومت کا یہ منصوبہ ہے یا پلان ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو ہم لوگ کسی طرح سے پک کروا لیں گے بطور چیف جسٹس. تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ جو وقت کم اور مقابلہ سخت والی جو جنگ ہے اس میں حکومت کتنی فاتح ہوتی ہے اور کتنی نہیں.